بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 976، سوال نمبر 276 اور اس کا جواب، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سوال نمبر 276، حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب کے موجودہ وقت میں جس قدر انتشار اور اختلافات ہیں، ایسے حالات حضرت جی اول، ثانی اور ثالث کے دور میں کیوں نہیں رہے؟ جواب، اس پوری قسط کو بغور پڑھیں اور سنیں۔ یہ قسط 100 سالہ دعوتی کام کا خلاصہ ہے اور کلید ہے۔ لسان التبلیغ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے خصوصی بیانوں میں حضرت جی ثانی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سنایا کرتے تھے۔ حضرت جی ثانی فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ پر 4 دور آئیں گے: وجود دعوت، وقفہ تربیت، اظہار نصرت اور فیصلہ قدرت۔ اسلام کے ابتدائی دور کے چاروں خلفائے راشدین کی سیرت اور ان کے ادوار کا جائزہ لے لیجئے، ان میں آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دعوت اور ہجرت اور نصرت اور قربانی زوروں پر تھی، جس کی وجہ سے وجود دعوت یعنی دعوتی قوم عمومی طور پر وجود میں آ چکا تھا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت دعوتی کام خوب پھیلا، ہر مسلمان داعی اللہ تھا اور اس دور میں مجاہدے اور قربانیوں کا زور تھا اور لوگ دینی تربیت خوب ہو رہی تھی، اور یہ ایک زبردست وقفہ تربیت تھا، اور اس دور میں دعوتی ساتھیوں کی خوب نگرانی کی جاتی تھی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی فتوحات ہوئی، ملک در ملک اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ یہ اظہار نصرت الہی کا زمانہ تھا، دین اور دینی دعوت جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی۔ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کثرت سے اختلافات وجود میں آئے، معتزلہ، خوارج، روافض وغیرہ۔ اسی دور میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان کے دشمن بھی پیدا ہو گئے۔ یہ سب فرقے امیر اور امارت کے خلاف تھے، اور امارت کے خلاف فتووں کا بازار گرم کیا گیا، مناظرے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان فتینوں کو نیست و نابود کیا اور حق کو غالب کیا۔ یہی فیصلہ قدرت تھا۔ فتنے باز بڑی حد تک بظاہر دیندار تھے اور دعوتی نظام پر خوب چھائے ہوئے تھے اور بڑے مشہور تھے، جن کی وجہ سے مخلصین اور مفسدین میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسے حالات پیدا فرمائے کہ اغراض پسندوں کو مخلصین سے الگ ہونا پڑا۔ آج کے عالمی شورا والے 100% انہی گمراہ فرقوں کے پیروکار ہیں۔ معتزلہ، خوارج، روافض بھی امیر اور امارت کے انکاری تھے، مخالف تھے۔ عالمی شورا والے بھی امارت کے انکاری ہیں، مخالف ہیں۔ وہ فرقے بھی امیر کے باغی تھے، اور یہ بھی امیر حضرت جی رابع کے باغی ہیں، یعنی عالمی شورا والے معتزلہ، خوارج اور روافض کے نظریات پر 100% اتباع کرنے والے ہیں۔ اس زمانے کے مخلصین کتاب و سنت اور اجماع صحابہ پر گامزن تھے۔ اسی طرح آج کے مخلص تبلیغ والے بھی اپنے پرانے طرز پر مرکز نظام الدین کو پکڑے ہوئے ہیں، اور پھر اغراض پسند فرقوں نے امیر و امارت سے فرار اختیار کیا اور اپنے پسندیدہ مقامات پر اپنے اپنے مراکز بنائے اور اپنے مشن کو چلاتے رہے۔ اغراض والے تھوڑے دن اپنی محنت کا لوہا منواتے رہے، اور پھر مخلصین کی دعاؤں اور آہوں سے باغیوں میں سے بہت سو کو ہدایت ملی اور باقی لوگ نیست و نابود کر دیے گئے۔ خوارج اور معتزلہ ایسے لوگ تھے کہ ان کا اثر و رسوخ اور علمی دبدبہ آسمان کو چھوتا تھا۔ ان کے علمی مباحث اور حجت اور براہین اور فلسفہ اور منطق اور علم کلام کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو الحسن اشعری رحمہم اللہ جیسے بزرگ تک ان کے علم کلام کے تلامذہ میں سے تھے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ علم کلام میں میرا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا، میں ان کے چنگل سے نکل آیا، اور فرماتے تھے کہ اگر عمر کے آخری 2 سال نہ ملتے تو نعمان ضرور ہلاک ہو جاتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا پورا نام نعمان بن ثابت تھا،
سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں وفات پائی۔ امام ابو حنیفہ کی ساری زندگی انہی بدعقیدہ لوگوں سے بحث و مباحثے میں اور تکرار میں گزری، البتہ آخری 2 سال ایمان اور عقائد کی درستگی کی محنت پر گزرے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام نے فرمایا کہ اگر یہ 2 سال مجھے نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا، مگر امام صاحب نے اس علم کلام کو دعوت اور نصیحت کے راستے پر استعمال کر کے امت کے عقائد اور ایمان کو درست فرماتے رہے۔ حضرت امام کے شاگردوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت ایمان کے مباحث کو جمع کر کے کتاب فقہ اکبر لکھ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ یہی حال ہمارے دور کے باغیوں اور اغراض پسندوں عالمی شورا کا ہونے والا ہے، اس لیے کہ تاریخ ہر دور میں دہرائی جاتی رہی ہے اور دہراتی جاتی رہے گی۔ مرکز مدینہ سے کوفہ منتقل ہوا، ادوار ثلاثہ تک مرکز اسلامی مدینہ منورہ میں ہی تھا۔ خلفائے ثلاثہ کی طرح حضرت جی اول، ثانی اور ثالث کے دور بڑے پرامن گزرے۔ چوتھے خلیفہ کے وقت فتنے باز معتزلہ، خوارج اور روافض نے امیر المومنین اور حضرت علی کی امارت کا انکار کیا۔ اسی طرح حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب کے مقابلے میں عالمی شورا کھڑی ہوئی اور انکار کیا امارت کا اور امیر کا، اور اعلان بغاوت بلند کیا۔ مرکز نظام الدین چھوڑ کر چلے گئے اور دنیا بھر کے ملکوں میں جا کر فساد برپا کیا، یعنی معتزلہ اور خوارج کی پوری طرح پیروی کی۔ معتزلہ اور عالمی شورا ایسے ہیں جس طرح جوتوں کی ایک جوڑی ہو، ایک جیسی، ایک رنگ، ایک ہی کمپنی، بس صرف زمانہ بدلا ہوا ہے۔ معتزلہ خوارج 1 صدی ہجری میں، عالمی شورا 15ویں صدی میں۔ تبدیلی مرکز چوتھے خلیفہ خلیفۃ المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی امیر المومنین حضرت علی کو مرکز مدینہ سے کوفہ منتقل کرنا پڑا۔ معتزلہ اور خوارج کی سنتیں۔ معتزلہ اور خوارج کی یہی سرگرمی رہی تھی کہ جب تک مرکز اور مرکزیت مدینہ منورہ میں رہے گی، ہماری اغراض اور ہمارے مفادات کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے۔ اس لیے مرکز اور مرکزیت کو کہیں دور لے چلے جہاں ہمارا اپنا ہی نظام اور اپنی ہی حکمرانی چل سکے۔ ہر مفاد پرست فرقے کا یہی طریقہ رہا ہے، مگر ہر فرقہ باطلہ اپنی حسرتوں ہی کو لے کر دفن ہو گیا، کامیاب نہ ہو پایا۔ یہ حسرت رہ گئی، کس مزے سے زندگی کٹتی اگر ہوتا چمن اپنا، گل اپنا، باغباں اپنا۔ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا نے بھی مرکز اور مرکزیت کا مقام بدلو کی ذہنیت خوارج اور معتزلہ سے سیکھی اور ان کے نقش و قدم پر چلنے کی پوری کوشش کی تاکہ مرکز نظام الدین کی مرکزیت کو برباد کر سکے اور کسی اور جگہ پر نیا مرکز آباد کر سکے۔ کوفیوں اور خارجیوں کی اقتداء کرتے ہوئے مولانا دیولہ اور احمد لاٹ صاحبان اور ان کے ہم نواؤں نے مرکز نظام الدین کو تباہ اور برباد کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم نے اپنی خداداد علم اور گویائی کے ذریعے اس کار خیر میں اپنا شایع نشان حصہ ڈالا اور بار بیانوں میں فرمایا کہ مرکز اصل نہیں، کام اصل ہے، لہذا مرکز نظام الدین کے خاتمے پر کسی تبلیغ والے کو رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرکز بنتے بھی ہیں، اجڑتے بھی ہیں۔ کل موقع ملے تو مولانا ابراہیم صاحب یہ کہنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے کہ مسجد اصل نہیں، نماز اصل ہے، لہذا اگر مساجد کو بھی منہدم کرنی پڑے تو کوئی حرج نہیں، اس پر بھی کسی کو رنج و غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نماز اصل ہے، مسجد اصل نہیں۔ کہتے ہیں کہ مرکز نظام الدین کو حرمین شریفین اور مسجد اقصیٰ پر فضیلت دے دی۔ حضرت اشاعرہ اور ماتریدیہ بھی کہا کرتے تھے کہ سمرقند اور بخارا دین و اسلام کی شان و شوکت ہیں، علم اور معرفت کا گہوارہ ہیں۔ یہ کہنے والے معمولی لوگ نہیں تھے، یہ تو ائمہ عقائد اور شریعت احناف تھے۔ اے عالمہ شورا والو، اب ماتریدی اور اشعری بزرگوں پر بھی تم بکواس کر کے دکھلاؤ کہ انہوں نے مکہ اور مدینہ اور مسجد اقصیٰ پر بخارا اور سمرقند کو فضیلت دے دی۔ اللہ تعالیٰ دعوتی کام کی، کام کرنے والوں کی، امیر محترم کی اور عمارت کی حفاظت فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔